کیا تثلیث کا ایک ہی اقنوم جو ہے وہ مصلوبیت سے گزرا، باقی دو اقانیم اس سے متاثر جو ہے وہ نہ ہوئے؟ یہ کہ مسیحیوں کی جو قربانی ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ تین ہوئی، پوری کی پوری قربانی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو مانتے ہیں، اور یہ مکمل جو ہے وہ تثلیث ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر تو خدا باپ کو بھی، خدا روح القدس کو بھی اور خدا مند یسوع المسیح کو بھی جو ہے وہ مصلوب ہونا چاہیے تھا، تب جا کر جو ہے وہ مسیحیت کی جو قربانی ہے وہ پوری ہوتی ہے، ورنہ یہ قربانی جو ہے وہ ناقص قربانی ہے۔ اب خداوند یسوع المسیح کے القادر جلالی ازلی ابدی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، جتنے مجھے یوٹیوب کے ذریعے سے واچ کرتے ہیں، جتنے فیس بک پیج کے ذریعے سے، اور جتنے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، اور عید قیامت المسیح کی خوشیاں آپ کو جو ہے وہ مبارک ہوں۔ ناظرین، آج ہمارے پاس سوال بھی ایک آیا ہے، اور اس کے اوپر چاہا کہ آپ کو بھی بتا سکوں۔ تھمبنیل کے اوپر تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کیا تثلیث کا ایک ہی اقنوم جو ہے وہ مصلوبیت سے گزرا، باقی دو اقانیم اس سے متاثر جو ہے وہ نہ ہوئے؟ ناظرین، سب سے پہلے میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کا نا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ دیکھیے کہ ان کا جو ہے وہ خدا جو ہے وہ مصلوب ہو گیا۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں اور لوگوں کو جو ہے وہ سمجھا سکیں۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ اگر تو ایک قانون جو ہے وہ کراس کے اوپر جو ہے وہ مرا تو دوسرے قانون قربانی دی، تو دوسرے قانون جو ہے وہ انہوں نے کیوں نہیں دی؟ ایک تو یہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسیحیوں کی جو قربانی ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ تین ہوئی، پوری کی پوری قربانی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو مانتے ہیں، اور یہ مکمل جو ہے وہ تثلیث ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر تو خدا باپ کو بھی، خدا روح القدس کو بھی اور خدا مند یسوع المسیح کو بھی جو ہے وہ مصلوب ہونا چاہیے تھا، تب جا کر جو ہے وہ مسیحیت کی جو قربانی ہے وہ پوری ہوتی ہے، ورنہ یہ قربانی جو ہے وہ ناقص قربانی ہے۔ اب ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر سے کہ اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ کیا ہے۔ تثلیث کا میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تثلیث کا کوئی بھی اقنوم جو ہے وہ قربان نہیں ہوا۔ میں پھر کہوں گا، تثلیث کا کوئی بھی اقنوم جو ہے وہ قربان نہیں ہوا۔ اب بات کو جو ہے وہ سمجھیے گا، خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ مصلوب ہوئے، اب اس کا کلام جو ہے وہ مصلوب نہیں ہوا۔ میں پھر کہوں گا، خداوند یسوع المسیح مصلوب ہوئے، بلکہ خدا کا کلمہ جو ہے، جو کہ قرآن کریم کے اندر بھی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ کلمت اللہ، اور بائبل مقدس کے اندر بھی اس کو لگوس کہا جاتا ہے، اور مقدس یوحنا کی انجیل پہلی ہی آیت کے اندر آپ کو ملے گا کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور امثال کی کتاب 8ویں باب کے مطابق ماہر کاریگر کی طرح اس وقت خداوند یسوع مسیح جو تھا، حکمت جو تھی، جو کلام نفسی تھا، وہ اس وقت جو تھا وہ موجود تھا اور کام کروا رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح ازل سے کلام ہے۔ پہلی بات کراؤں جو بولوں، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ازل سے کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے نا، یہ جو کلام مصلوب ہوا ہے، اس بات کو اب سمجھیے گا، یہ جو کلام مصلوب ہوا ہے یہ ایک جسمانی صورت ہے، یہ خدا کے کلام کی جسمانی صورت ہے، اور یہ جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ مصلوب ہوا، نہ کہ خدا کا کلمہ۔ اب ایک اور مثال سے آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ سمجھانا چاہوں گا۔ اب دیکھیے کہ جو ہمارے پاس کلام ہوتا ہے، فور ایگزامپل بائبل لگا لیں، بائبل خدا کا کلام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم نے اس کو پرکھا ہے، ہم نے اس کو جانچا ہے، ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ خدا کا 100% جو ہے وہ کلام ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بائبل مقدس کو جلایا جاتا ہے، بائبل مقدس کو ختم کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے، جو کہ کتابی صورت کے اندر ہے، تو کیا خدا کا کلام ضائع ہو گیا؟ کیا خداوند کا کلام جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا؟ نہیں،
बल्कि वो किताबी सूरत के अंदर जो था वो खत्म हुआ है। खुदा का कलाम तो उसी तरह जो है वो कायम है। अब यही बात जो है वो आपसे कहना चाह रहा हूं कि खुदावंद का कलाम जो है, जो खुदा का कलाम है, वो मसलूब नहीं हुआ, बल्कि एक जिस्मानी सूरत जो है वो खुदा की जो है वो हम देखते हैं कि क्रॉस के ऊपर जिसने कुर्बानी दी, वो शक्ल जो है, वो जो सूरत है, जिसको खाने की हाजत थी, जिसको पीने की हाजत थी, जो थकता था, जिसको भूख लगती थी, जो पीता था, उसको जो है वो मौत आई। ना ये कि उसके कलिमा को मौत आई, मौत कलिमा को नहीं आई, क्योंकि हम जिसको कलमा मानते हैं वो है खुदा का अजली कलिमा, जिसको मसलूब नहीं किया जा सकता। अब खुदा को मसलूब कर सकते हैं, खुदा को आप मसलूब नहीं कर सकते। मतलब ये कहने का है कि अब देखिए कि खुदा रूह है। बाइबल मुकद्दस के अंदर है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 के अंदर वर्स नंबर आई थिंक 24 के अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदा रूह है। अब खुदा रूह है तो रूह को क्या हम कुर्बान कर सकते हैं? नहीं, नो नेवर, हम रूह को कुर्बान नहीं कर सकते। तो इस तरह जो सलीब के ऊपर कलाम हुआ या कुर्बानी उसने दी, तो वो खुदा का जिस्मानी कलाम है। इंसान को मसलूब तो किया जा सकता है, लेकिन कानून को जो है वो कुर्बान नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बात करना बिल्कुल गलत है कि कुर्बानी जो है वो मसीहों की कबूल नहीं हुई या पूरी नहीं हुई, ये बिल्कुल गलत है। कानून सालसा अजल से है, सा कानून जो है वो अजल से है, और इनकी ये ताई है। अगर एक भी फॉर एग्जाम्पल होता नहीं है, अगर एक भी कानून जो है, एक भी जो कानून है, एक भी जो है वो कानून है, वो उसको मौत हो जाती है या कुर्बानी हो जाती है, तो वो दूसरे भी जो है इफेक्ट जारी बात यह होगी। तो इस तरह खुदा रूह है, खुदा अजल से अब तक है, इसको कुर्बान नहीं किया जा सकता और रूह को कुर्बान नहीं किया जा सकता। अगर एक भी हो जाता तो पूरी कानून जो है वो कुर्बानी से गुजरती। तो इस तरह मसीहों का यह अकीदा है कि खुदा मसलूब नहीं हुआ, खुदा का कलीमा जो जिस्मानी तौर पर आया, जिसने इस सरजमीन के ऊपर जन्म लिया, जो खाता था, जो पीता था, जो चलता था, उसको जो है मौत आई। मैंने किताब की आपको मिसाल दे दी है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। कानून कोई भी मसलूब नहीं हुआ, ये वहां पर 3 कानून जो है वो बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम अपनी जगह के ऊपर। ये बस जिस्मानी सूरत को जो है वो मौत आई, खुदावंद यीशु मसीह को, क्योंकि ये जिस्मानी था। खुदा नहीं मरा जिस तरह के लोग कहते हैं, क्रॉस के ऊपर तो आपका खुदा मर गया। खुदा नहीं, आप कैसी बात कर रही है? खुदा नहीं, बल्कि खुदा का भेजा हुआ जिस्मानी कलीमा ये मसलूब हुआ है। तो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे।